نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. میرے قابل احترام محترم بزرگوں، بھائیو، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں شدید مار پڑی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جایا گیا، ہوش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگے تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے لیے دعا کر دیں کہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائی، ایمان لے آئیں۔ کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا سینہ جو ایمان سے روشن ہو گیا۔ اور ادھر میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے، اللہ کے حبیب نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام جسے ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک عمر بن خطاب جنہیں اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جب اسلام قبول کیا کفر کو زوال آیا، اور ایسا زوال آیا کہ آج عمر بن خطاب کا نام مسلمان جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، مسلمان عمر بن خطاب کے نام پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے دے دیں اپنے اسلام کے لیے، اور اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں عمر بن خطاب کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اب بدھ اور جمعرات یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، ادھر مکے میں سارے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب رائے آ رہی ہے سب کی، سب پوچھ رہے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تیزی سے پھیل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اب عمر کی رائے آ رہی ہے، اب آسمان پہ فیصلے کچھ اور ہو چکے ہیں، جو عمر کا جو دل ایمان سے منور ہونا ہے، مگر ایک اللہ نظام چلا رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ کہ کون قتل کرے گا؟ سرداروں نے کہا، تو عمر نے کہا میں کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تمام سرداروں نے کہا ہاں آپ ہی اسی کے ٹکر کے ہو۔ اب ننگی تلوار اٹھا کے غصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک صحابی ملے، کہ عمر لگتا ہے بڑے غصے میں ہو، تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ان صحابی نے فرمایا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ تو عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب راستہ پلٹ دیا، آسمان پہ تو کچھ اور فیصلے ہو چکے ہیں۔ ہاں، ایک نظام ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، مگر ایک سوچ، ایک نظام، ایک فیصلہ میرے اللہ کا ہوتا ہے، اور امر میرے اللہ کا چلتا ہے ہر شے پہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جس شے کا ارادہ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ہے، ابھی تک عمر نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، تو غصے سے رخ بدلی کر لیا اپنی بہن کی گھر کی طرف۔ گھر میں داخل ہوئے، بہن کو تھپڑ مارا، بولے میں نے سنا ہے آپ بے دین ہو گئی ہو۔ اپنی بہن کو تھپڑ مار کے بولتے ہیں، فرمایا اے عمر، اگر آپ بہن نے فرمایا ہمیں قتل بھی کر دو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اب بہنوئی کو تلوار سے مار مار کے جب تک گئے، بہنوئی خون و خون ہے، تو قرآن کریم میں ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، 10 بڑے صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ساتھ جنت کی بشارتیں دی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، ابو عبیدہ بن جرہ جنتی، سعد بن وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی۔ تو جو ان کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک صحابی سے، جیسے عمر آتے ہیں وہ صحابی چھپ جاتے ہیں۔ اب اپنی بہن کو کہتے ہیں کیا ہے؟ بہن کہتی ہے آپ اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے آتے ہیں، ایک صورت پڑھتے ہیں، جب لا الہ الا اللہ پہ آتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔